اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ صلاۃ فتح اسی موقع پہ نا کہ فتح شکرانے کی نماز صلاۃ فتح کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ فتح ہوا، مکہ میں داخل ہوئے، تو اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے، غسل کیا، چاش کا وقت تھا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں شکرانے کے طور پہ جب مکہ فتح ہوا۔ آج میں اور آپ دیکھیں، ہمارے سامنے شریعت نہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ہاں خوشی کی بات ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے صلاۃ فتح کا اہتمام کیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس موقع پہ جب مکے کو اللہ کے نبی نے فتح کیا، وہی مکہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رہنا مشکل ہو چکا تھا، وہ مکہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رہنا مشکل تھا، اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی جاتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دی جاتی تھی، اللہ کے نبی کے خلاف مشورے کیے جاتے تھے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو جلا وطن کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، وہی مکہ جہاں سے اللہ کے نبی مجبور ہو کے نکلے، 8 سال کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی جب اس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن آج کا یہ عالم ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا سر کوہان کے ساتھ جھک رہا ہے، ایسے نہیں یہ تکبرانہ انداز میں جا رہے ہیں، نہیں، فاتحانہ انداز میں جا رہے ہیں اور عاجزانہ طریقے سے جا رہے ہیں۔ عاجزی کی انتہا ہے، کہا کہ سر کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا اور اللہ کے نبی یوں ہی کہہ رہے تھے کہ آج سب کے لیے معافی کا دن ہے۔ صحابہ تو جذبے کے اندر تھے کہ آج بدلہ لیا جائے گا، اور مشرکین بھی ڈرے ہوئے تھے کہ آج تو سارے بدلے لیے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، تو اس صورت کے اندر بتا دیا کہ تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، فاستغفر، جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو اپنی طرف منسوب کرنا، جو مدد حاصل ہوئی، جو فتح حاصل ہوئی، وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، کہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے ہو۔ میں اور آپ اس قابل نہیں تھے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ کہا کہ جتنی کامیابیاں ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اور جو خامیاں ہیں کہا وہ اپنی طرف منسوب کرو، فاستغفر، کہا استغفار کرو، استغفار کرو، کمی کوتاہیوں پہ استغفار کرو۔ تو یہ موقع ہے، یہ موقع ہے صلاۃ فتح، شکرانے کی نماز ادا کرنے کا، نماز ادا کرنے کا موقع ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے۔ یاد رکھیں، الزام کیا لگایا کہ یہ ہیں جنہوں نے وہاں کے دہشت گردی کی ہے، وہاں کے دہشت گرد یہ ہیں۔ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مسلمان امن چاہتا ہے، امن چاہتا ہے۔ اسلام کبھی بھی اقدام شروع میں نہیں کرتا، ہاں دفاع ضرور کرتا ہے، دفاع ضرور کرتا ہے۔ شروع میں پہلا حملہ پاکستان نے نہیں کیا، کیونکہ مسلمان امن چاہتے ہیں۔ جب اس طرف سے حملہ آ گیا تو حکم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے دفاع کرنا، اس وقت جہاد فرض ہو چکا تھا کہ جب وہاں سے انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ بھی مساجد اور مدارس کے اوپر انہوں نے کیا، گویا کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن یہاں سے جواب دینا فرض ہو چکا تھا، کیونکہ جب ایسا موقع آ جاتا ہے کہ شریعت کہتی ہے، پھر مسلمان تو ہمدرد ہوتا ہے، وہ تو کسی کے بچوں کو نہیں مارتا، مسلمان ہمدرد ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ مجھے عجیب بات یاد آ گئی، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کی، ہم ابھی تشکیل کے اندر تھے، تو ایک ڈاکٹر صاحب جو ان کی فیملی سے تعلق رکھنے والے، تو انہوں نے عجیب سی بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب میں حاجی صاحب کے کمرے میں موجود تھا، رات 10 بجے کا ٹائم، تو حاجی صاحب نے ایک بات سنائی، کہا میرے پاس ملا عمر کا قافلہ آیا افغانستان سے، اور مجھے کہا کہ حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ افغانستان پہ ان کے آپس میں کچھ معاملات خراب تھے، جنگی صورتحال تھی۔ کہا میرے پاس قافلہ بھیجا، کہا حاجی صاحب دعا کریں، تو کہا میں نے اس قافلے کو یہ پیغام دے کے بھیجا، میں نے کہا ملا عمر کو میرا سلام دینا، اور جا کے اس کو کہہ دینا کہ حاجی فرما رہا ہے، حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ انتقام کا جذبہ نہ رکھنا۔ کہا جا کے ان کو پیغام دینا کہ عبدالوہاب کہہ رہا ہے انتقام کا جذبہ نہ رکھنا، ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھنا، امریکہ کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھنا۔ کہا وہ قافلہ سارا اٹھ گیا۔ انہوں نے کہا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ امریکہ جو دشمن ہے اسلام کا، جو ہمارا دشمن ہے، ملا عمر کا ان کا نشانہ ہے، اس کے بعد آپ کا رائمنڈ ہے، اسلام ہے، آپ کو وہ قتل کرنے پہ آئے ہیں، شہید کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمدردی کا جذبہ رکھا جائے۔
پھر حاجی صاحب نے ایک بات کی، کہا کہ ہاں میرا تو جذبہ یہی ہے کہ ہمدردی کا، میرا اندر کا اپنا جذبہ تو یہ ہے کہ میرے سامنے میرا قاتل کھڑا ہو جائے، میرا دشمن میرے سامنے آ جائے اور آ کے میری گردن کو الگ کر دے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم کو ذبح کر دے، میرے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ رہ جائے اور میری آخری سانس سے چل رہی ہو اور مجھ سے کہا جائے کہ بولو کیا کہنا چاہتے ہو، کہا خدا کی قسم اس وقت بھی میری زبان پہ یہی جملہ ہوگا کہ اس کو معاف کر دو، اس کو کچھ نہ کہنا، اللہ اس کو ہدایت دے، جنت میں داخل ہو جائے۔ مسلمان تو ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان ہمدرد ہوتا ہے۔ پھر حاجی صاحب نے ایک مرتبہ، یہ تو ہم نے خود حاجی صاحب سے سنا بیان کے اندر، طلباء میں وہ بیان کرتے جب وہ بنگلہ دیش جاتے تھے، اس سے پہلے طلباء میں مذاکرہ کرتے بیان کرتے تھے، تو وہ آخری بیان تھا حاجی صاحب کا، کہا کہ میں نے جب یہ پیغام بھیجا تھا تو مجھے اس کا خط آیا ملا عمر کا، مجھے اس نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا پیغام مجھے پہنچا تھا اور میں نے امریکہ کو خط لکھا ہے، اور میں نے امریکہ کو لکھا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، افغانستان بھی تمہارا ہے، امریکہ بھی تمہارا ہے، سب کچھ آپ لے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بات کر رہا تھا کہ مسلمان امن چاہتا ہے، مسلمان ہمدرد ہوتا ہے، وہ امن چاہتا ہے، وہ فتنے نہیں چاہتا، وہ اس قسم کے مقابلے نہیں چاہتا۔ ہاں جس وقت آ جائے مقابلہ تو، کیونکہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک کہ دفاعی صورت ہوتی ہے، ایک کہ اقدامی یہ ہے کہ انسان خود جا کے حملہ کرے، اور دفاعی صورت یہ ہے کہ جب دشمن گھر کے اندر آ کے مارے اور آ کے مظلوم بچوں کو مارنے، چھوٹے معصوم بچوں کو مارے، تو اس وقت ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے، وہ ایسی صورت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ کیا گیا، وہاں سے آئے اور آ کے معصوم بچے اور عورتوں کے اوپر ظلم کیا، پھر ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ایمان قوت اور جذبہ دیا ہوا تھا، بہت اچھا جواب دیا پاکستان نے، اور زبردست قسم کا جواب دیا، اور ایک دم وہاں ہی بند کر دیا، 3 دن تک مسلسل وہ حملے کرتے رہے، کیونکہ ہم خود بھی اس وقت ادھر ہی تھے جس وقت ان کا حملہ ہوا تھا، بھاول نگر ہماری تشکیل تھی، ساتھ ہی ہم بارڈر پہ بھی گئے تھے، تو وہاں ہم نے صورتحال دیکھی، بارڈر پہ جانے کے بعد عجیب منظر ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ صورت تو چل رہی تھی اس وقت، باتیں تو آپس میں ہو رہی تھی، تو ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل باؤنڈری تک، بالکل ان کا جو بارڈر تھا اس جگہ تک انہوں نے کاش لگائی، اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ غم اور فکر، اور اس طرف انہوں نے کئی جگہ بیابان چھوڑی ہوئی ہے، بھارت نے کئی جگہ بیابان چھوڑی ہے، ڈر کی وجہ سے بہت دور جا کر انہوں نے آگے کاش وغیرہ، تو یہ پاکستان بالکل باؤنڈری لائن کے اوپر بھی، وہاں بھی وہ مدد سے اپنے کھیتوں کے اندر کام کر رہے ہیں، کام کاج کے اندر مشغول ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ کچھ اس قسم کا معاملہ ہے۔ تو ایمان ہے اندر، ایمان جس وقت انسان کے اندر ہوتا ہے پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں۔ قوم کی ہلاکت 2 وجہ سے ہوتی ہے، قوم 2 وجہ سے ہلاک ہو، جب 2 بیماریوں کی اطلاع ہو جاتی ہے تو وہ قوم مر جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت اس کے اندر موت کا خطرہ ہو، موت سے ڈرنے والی باتیں ہو جائیں، جب وہ موت سے ڈرے گی تو گویا کہ یہ قوم ہلاک ہو چکی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، جس قوم کے دل کے اندر، اور جو قوم موت سے ڈرے گی گویا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ہلاک ہو چکی ہے۔ تو الحمدللہ پاکستانیوں کے دلوں کے اندر موت کا ڈر نہیں ہے، وہ تو اندر ایمان کا جذبہ ہے، وہ تو ابھرتا ہے، وہ تو کہتے ہیں نکلے مقابلے کے اندر جا کے ہم لڑیں، جہاد کریں، شہید ہو جائیں۔ ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ جذبہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر اس موقع پہ ادا کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی، جو میں نے آپ کے سامنے ایک عاجزانہ انداز سے داخل ہوئے، عاجزی، انکسار، دوسرا استغفار، تیسرا فسبح، تسبیح، ذکر اذکار کی کثرت، چوتھا یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر جا کے اللہ کے نبی نے شکرانے کے 8 نفل ادا کیے تھے۔ تو ہم بھی اس موقع پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں جب دل میں بات آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے تو اس کا وبال الٹا ہو جاتا ہے، پھر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جہاں بھی، جس جگہ بھی اپنی قوت، اپنی طاقت کو اوپر نگاہ کی ہے تو وہاں مسلمانوں نے مار کھائی ہے، اور جہاں اللہ کی ذات کو اوپر نگاہ کی ہے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، اور جہاں اپنی طاقت کے اوپر تھوڑا اللہ رب العزت سے نگاہ ہٹی ہے تو اللہ نے وہ فتح جو تھی وہ شکست کے اندر تبدیل کر دی۔ اس لیے ذات، اللہ کی ذات کے اوپر انسان کی، ہر مسلمان کی نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات ہی ہے، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہمیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے رو سکتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔